السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، جب تک سکرین آتی ہے ہم تابل تسمیہ پڑھ لیتے ہیں، وقت بچ جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، سورہ قصص، ساری صورتیں اچھی ہیں ماشاءاللہ، لیکن اس کا انداز یہ ہم نے پڑھا کہ اس پہلے لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کرتے تھے مکہ میں، تو مکی صورت ہے، آج ختم ہو رہی ہے، آخری 4 آیات ہیں، تو آخری 4 آیات ہماری 84 سے شروع ہوں گی، تو 85، 86 اور 87، بلکہ 85 سے شروع کریں گے آج۔ تو رسالت کے لیے کہا کہ رسالت اللہ سبحانہ و تعالی خود دیتا ہے، نہ کہ اکتسابی چیز ہے۔ یہ جو اکتسابی لفظ میں کہہ رہا ہوں ٹرمینالوجی، اس کے معنی کیا ہے امین بھائی؟ گرانٹڈ، نہیں سرشار بھائی، ہاں، جو خود حاصل کر لی جائے، جو خود حاصل کر لی جائے اس کو اکتسابی کہتے ہیں۔ ہم ویسے اوائڈ کریں گے کہ یہ ٹرمینالوجی سخت وہ ہم نہیں استعمال کریں گے، کہ رسالت خود نہیں لی جا سکتی۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے کہ کس کے ذریعے ہدایت زیادہ ہونی ہے، لوگوں کو کس کے ذریعے ہم نے ہدایت پہنچانی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بتایا، اور وہاں بتایا کہ وہ بھی جا رہے تھے اپنی اہلیہ کو لے کے واپس فرعون کے پاس، تو راستے، بلکہ فرعون کے پاس جا رہے تھے، وہ تو اپنے گھر جا رہے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے راستے میں ان کو بلا لیا وادی الطوا مقدس میں، اور وہاں رسالت دے دی۔ تو مکہ والوں کو بتایا کہ تم بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہ جانو کہ وہ یتیم ہیں، یا پھر یہ ہے کہ ہیں تو وہ ہاشمی لیکن بڑے قبیلے سے ہیں، لیکن اتنا مال و متاع نہیں جتنا ابو جہل، ابو لہب اور باقی لوگوں کے پاس تھا، اور وہ اپنے مال پر فخر کرتے تھے، تکبر کرتے تھے۔ تو لہذا اس کے بعد فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے باختصار موسیٰ علیہ السلام کے پورا تفصیلی قصے کے بعد فرعون کا قصہ بتایا، اور بتایا کہ وہاں حامان تھے۔ ابھی سورہ عنکبوت کے اندر بھی ہم ایک ترتیب پڑھیں گے، پہلے وہاں حامان کا آئے گا، پھر قارون کا آئے گا، فرعون کا ذکر آئے گا، لیکن ہائرارکی کے اندر فرعون بادشاہ تھا، حامان اس کا سیکنڈ ان کمانڈ تھا، اور قارون تھرڈ ان کمانڈ سمجھ لیں، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، حامان موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے نہیں تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ بھئی وہ اپنے مال و متاع پر فخر کرتا تھا، تو اللہ نے اس کے سارے مال اور سارے لوگ جو اس کے ساتھ تھے، اور جو اس کی جاہ و جلال اور حشمت تھی اور زینت تھی، اس کے ساتھ کیا کیا؟ زمین کے اندر دنسا دیا۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوا کہ وہ لوگ جو اس جیسا بننے کی امید رکھتے تھے یا تمنا رکھتے تھے، وہ کہنے لگے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ ہے وہ چیز جو سبق ہم حاصل کریں تاریخ سے، اور انہوں نے تاریخ میں سے حصہ کر لیا، اور انہوں نے اپنا ذہن بدل لیا، یہ جی ذرا کریں اس کو ٹھیک، تو اپنا ذہن بدلا، کہا کہ کاش اچھا ہوا ہم بھی اگر ساتھ ہوتے تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ زمین کے اندر دھنس دیتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایک بڑی خوبصورت بات بتا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ میری جو بندے ہیں ان میں سے جو کوئی بھی نیکی لے کر آیا میرے پاس،
تو دوسری جگہ پہ ہے کہ میں اس کو 10 نیکیاں دوں گا. ایک جگہ پہ اور بھی آتا ہے کہ زیادہ دوں گا، اس سے بھی زیادہ دوں گا. انفاق کے لیے 700 گنا ہے اور 700 سے بھی زیادہ ہے، وہ بھی ایک نیکی ہے. اور جو کوئی برائی لے کر آیا تو کہا دوسری جگہ پر کہ اس کی مثل ہی اس کو سزا ملے گی. اور یہاں بتایا کیسے جتنے بھی لوگ ہوئے انہیں اتنی ہی جزا، اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنے انہوں نے برے عمل کیے. آج جو 4 آیات ہیں ان کی خاص اہمیت یاد رکھنی ہے، اور یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ سورہ قصص کے آخر کی 4 آیات یہ بندے کا ایمان کردار بنانے کے لیے انتہائی اچھی ہیں. اس میں سے پہلی آیت اللہ سبحانہ و تعالی بتائے گا ایک اہم چیز کہ یہ لوگ تمہیں یہاں سے نکال دیں گے، ہجرت کرنے پر مجبور کر دیں گے، لیکن تم اسی جگہ پر ایک وقت آئے گا جو مقرر اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے، تم واپس لوٹنے والے ہوگے. کیوں جی؟ بلکہ اللہ تعالیٰ تجھے لوٹا دے گا. معاد کے معنی میں سمجھا رہا ہوں، ابھی پڑھوں گا تو پھر پتہ چلے گا. دوسرے معنی کیا ہے کہ اگر معاد کا مطلب لوٹنے کی جگہ آخرت بھی ہو سکتی ہے نا، وَإِلَيْنَا، اور ہماری طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اگر آخرت ہے تو اور آخرت کے اندر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا زبردست ہوگا. کیوں جی؟ جی حوض کوثر پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلائیں گے اپنی قوم کو اور پھر پیاس نہیں لگے گی. پھر جناب کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آذان کے بعد آذان کے الفاظ جس نے دہرائے، آذان کے الفاظ، آذان ہو رہی ہو تو آذان کے الفاظ دہرائے، میں حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں. اور ساتھ ساتھ جب درمیان میں آیا حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح 2 بار تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا، اور جب ختم ہو گئی تو پھر اس کے بعد دعا پڑھی. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ. اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ. اے اللہ تعالی یہ دعوت ہے مکمل، لو کہ نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ. اور سارا نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ وقت کم ہے ہمارے. اس میں ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں. وہ پہلی دعا ہے آتی محمد نل وسیلتا، پڑھتے ہیں نا ہم. یہ ہے مقام وسیلہ، حوض کوثر کا مقام یا کوئی اور اونچی جگہ. لوگ اس کا ترجمہ الٹ طریقے کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا وسیلہ بنا، اپنے آپ سے ترجمہ کرتے ہیں. حالانکہ وسیلہ تھا ترجمہ آتی دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دے، الوسیلہ تھا، یہ ہے وسیلہ، وہ اونچا مقام ہے، قیامت کے دن وہ ملنا ہے. اور پھر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ انک لا تخلف المیعاد. نہیں آگے پڑھتے ہیں والفضیلۃ والفضیلۃ وبعثہ اللہ، اور اونچا کھڑا کر دے اے اللہ تعالی رسول پاک کو مقام محمودہ الذی وعدتہ، مقام محمود پر جس کا تو نے اس سے وعدہ کیا. کیوں جی؟ یہ ہر آدمی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگنے سے جو بشارت دی ہے وہ جنت کی بشارت دی ہے. ایک دو بندہ نماز کے لیے آیا، نماز کے اذان کے الفاظ دہرائے، پھر یہ دعا کس کے لیے مانگی؟ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. کیوں کہ ان کے ہاتھ سے حوض کوثر وہ مقام محمود پر ہوں گے آخرت کے وقت، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی جگہ پہ وہ سجدے والی جگہ ہے یا شفاعت والی جگہ ہے ہمیں نہیں پتا،
لیکن یہ ہے کہ یہ وہ مقام ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت میں دینا ہے۔ اب یہ چیزیں دونوں ذہن میں رکھ کے آئیے ہم پڑھتے ہیں 85 کا، تو پھر سمجھ آئے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ جی سمجھے۔ جی ایک اور اہم بات جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈائریکٹ بات کرتا ہے نا، تو وہ میں نے بتایا کہ دو چیزیں یاد رکھنی ہیں۔ ایک تو وہ خاص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتی ہے، اور میں نے اس کی مثال پہلے دی تھی۔ کون سی مثال دی تھی یاد ہے؟ نہیں سمجھے۔ والضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک، تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا۔ اب یہ خاص کس کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول پاک کے صلی اللہ علیہ لیے۔ وسلم۔ تو آگے پھر یہ ہے کہ ساری صورت آتی ہے عالم یجد کا یتیما فآوا، کیا اس نے تجھے یتیم نہیں پایا اور تجھے جگہ دی، پناہ گاہ دی۔ ووجدک ضالا فہدا، اب اس کا ترجمہ بڑا مشکل ہے جی، یہاں لفظ ضال آیا ہے، تو وہ بہرحال قرآن مجید کی اور آیت ہے، وہ اس کو فورٹیفائی کرتی ہے۔ تو یہ بتانا یہ کیا ہے کہ وہ ساتھی جن کے ذہن میں مرتبہ ان کے اصل مرتبے سے اونچا ہے، جو کہ اللہ کی طرف لے جاتا ہے یا اللہ کے حدود کے اندر لے جاتا ہے، تو وہ بھائیو اس دنیا کے اندر اپنی اس سوچ کو، اپنی فکر کو ٹھیک کر لیں۔ اس لیے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، نہ میں اپنی تشریح کر رہا ہوں، جو کچھ قرآن مجید نے کہا آپ نے اس کی تشریح کو ماننا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی انشاءاللہ۔ اب جب اس قسم کی تشریح آتی ہے تو اس کا میں ابھی بتا رہا ہوں کیا، کہ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر نعوذ باللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کرے گا جو ان آیات میں آ رہا ہے۔ کہاں یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہوں اور وہ یہ کام کریں، تو پھر ان کے تو چھوٹنے کی جناب کو جگہ نہیں ہے نا۔ بالکل۔ جی اب جناب وقت کم ہے۔ ان الذی، بے شک وہ ذات، فرض علیک القرآن، جس نے تجھ پر قرآن فرض کر ترجمہ فرض کر دیا۔ فرض کر دیا، ہم ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ، جس نے تورے پر قرآن فرض کر دیا۔ اب یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ ہے، اور اس ان کی معرفت میں جو پڑھ رہا ہوں، آپ جو پڑھ رہے ہیں، ہمارے اوپر بھی ہے۔ فرض ہے قرآن مجید، اس کے اندر کوئی سنت نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ایسا ہی ہے؟ جی وہ کیا کرنے والا ہے؟ لَرَادُّکَ، تجھے لوٹانے والا ہے۔ لَرَادُّ کا مطلب کیا ہے؟ یقیناً تجھے لوٹانے والا۔ یقیناً تجھے لوٹانے یقیناً والا ہے۔ تجھے لوٹانے والا ہے۔ اِلیٰ معاد، لوٹنے کی جگہ کی طرف۔ اب آپ اس کو لوٹنے کی جگہ جو بھی سمجھیں، جو اصل چیز ہے وہ لوٹنے کی جگہ کون سی ہے؟ جو بھی آتا ہے فوری طور پر، ہاں جی، وہ ہے آخرت۔ آخرت کا گھر۔ جی آخرت، ٹھیک ہے، وہ لوٹنے کی جگہ ہے، وہاں تم نے جانا ہے۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ ساتھیوں نے جو مفسرین ہیں، سورہ مکی ہے، تو اور انہوں نے بتایا کہ یہ اصل میں بشارت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اندر ہی دے دی گئی تھی کہ یہ لوگ تو تمہیں یہاں سے نکال دیں گے، ظلم و ستم کر رہے ہیں، لیکن تو دوبارہ اسی مکہ کے اندر ایک فاتح بن کے آئے گا 8 سال بعد۔ ایسا ہی ہوا جی؟ جی بالکل۔ تو معاد فتح مکہ کی طرف ایک بشارت، دونوں میں سے دونوں لگا لیں۔ قُل ربی اعلم، کہہ دیجئے کہ میرا رب زیادہ خوب جاننے والا ہے
من جاء بالہدا، جو ہدایت کے ساتھ آئے گا یا آیا، ہاں ہے تو یہی نا، لیکن قیامت کا اگر ذکر ہے تو پھر آئے گا، ٹھیک ہے جی اور جو ہدایت کے ساتھ آیا اس دنیا کے اندر ہے، ومن هو فی ضلال مبین، اور جو شخص اور وہ بھی جو واضح گمراہی میں ہے۔ اب ہدایت والے کون ہیں جی؟ قرآن مجید والے یا اپنی جو سوچ فکر اپنے معاشرے کی چیز، یا مولویوں کے پیچھے لگنے والے، مولویوں کے نہیں بلکہ اپنی کہہ لیتے ہیں خواہش نفس اس کے پیچھے رکھنے والے، اپنے علم کے پیچھے ملنے والے، کون ہے ہدایت والے؟ قرآن والے، الہدا قرآن والے، قرآن والے۔ آپ پڑھیں جی، ان الذی، بے بے شک شک وہ ذات وہی وہ ذات بے شک وہ ذات، فرض علیک القرآن، جس نے تم قرآن فرض جس کیا، نے تجھ پر قرآن مجید کو فرض کیا، لا ترجمہ یقیناً یقیناً وہ تجھے آئے گا رادوکا، تجھے جو لٹانے والا گا، جی رد کرنا مطلب ہے رد مطلب ہے، ایک تو ہوتا ہے نا دور کرنا، ایک ہوتا ہے لوٹانا، جی یہ رادا یردو، یہ آئے گا رادو کا اس میں فاعل بنا، وہ تجھے لوٹانے والا ہے، الا معاد، لوٹنے کی جگہ کی طرف لوٹنے کی لوٹنے جگہ والی پر، جگہ پر، لوٹنے والی جگہ کی طرف۔ اب تفسیر کے اندر ہے آخرت تو مکہ ضروری ہے، اور مکہ تفسیر کے اندر آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ جی جی آگے کل کہہ دیجیے، کہہ اے دیجیے، نبی صلی اللہ کہہ علیہ وسلم دیجئے، کہہ دیجیے، کن کو کہہ دیجئے؟ اس وقت دو ایک تو تھے رسول پاک جو ایمان لے آئے، دوسرے جن کے لیے یہ آئی تھی یہ صورت، وہ لوگ ایمان نہیں لا رہے تھے نا رسالت پر، اور یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہماری ہدایت ہے، جو ہمارے آباء و اجداد جن پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، ہدایت وہی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھی بڑے بڑے سردار، حتیٰ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا جن کو بہت پیار کرتے تھے، وہ ان سے بھی پیار کرتے تھے، اس کی حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی جی۔ جی جی ہاں تو بہرحال قرل، بلکہ لام اور رے آ جائے تو لام کو نہیں بولتے، قر ربی کہہ دیجئے، کہہ دیجیے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے کہہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیجئے، کہہ دیجیے، جی ربی کا مطلب کیا ہوگا؟ میرا میرا رب میرے رب، میرا رب۔ اب یہاں ہے نا میرا رب، آنا چاہیے تھا یا علم، میرا رب جانتا ہے، یا علم آنا چاہیے تھا، یہ ہے عالم۔ تو میں نے بتایا اگر اس قسم کا آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے بہت زیادہ جاننے جانے والا ہے، والا ہے، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب بہت زیادہ جاننے والا ہے، کہیں ذرا، میرا رب بہت زیادہ زیادہ جاننے والا ہے۔ جاننے والا، من جاء بالہدا، جو آیا ہے ہدایت کے ساتھ، جو آیا ہے ہدایت کے چلو ساتھ، ٹھیک ہے، وہ جو بھی آیا ہے ہدایت کے ساتھ آیا، ہدایت لے کر جاء بھی، جاء کا مطلب ہے آیا، لیکن جاء بھی لے کر آیا ہدا ہدایت۔ لے کر ومن آیا، ہوا فی، ومن اور اور وہ وہ جو، اور وہ ہوا جو فی جو ضلال مبین، واضح گمراہی واضح وہ جو واضح گمراہی گمراہی میں ہے۔ یہاں جناب سورہ اختتام مطلب ہو رہا ہے، تو یہ ذہن میں رکھنا ہے، بخاری شریف کی ویسے جو تشریح ہے اسی ہدایت کی حضرت ابن عباس نے کی ہے، انہوں نے اس سے مراد مکہ مکرمہ لیا ہے۔ یہ تو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، انہوں نے معاد سے کیا لیا ہے؟ مکہ مکرمہ، مکہ مکرمہ، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے 4773، جس کے اندر تشریح اسی آیت کی آئی ہے کہ بھئی یہ ایک بشارت ہے
کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب بھی آپ ہجرت کر دیں گے اس کے بعد واپس آئیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالی اس جگہ پر کو لوٹائے گا، اور باقی بہرحال آخرت وہ تو ہے ہی ہے۔ جی پروفیسر صاحب، ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک وہ کہ جس نے قرآن کے احکامات کو تم پر فرض کیا ہے، لرادو کا وہ تمہیں لوٹا دے گا، الی معاد لوٹنے کی جگہ کی طرف، جی قل ربی، قر ربی بے شک قر ربی کہہ دو کہ میرا رب عالم زیادہ جاننے والا ہے، من جاء بالہدا کہ جو ہدایت لے کر آیا، ومن ہوا فی ضلال مبین اور جو گمراہی کے راستے پر ہے، اور جو واضح گمراہی کے راستے گمراہی میں ہے۔ جی ذرا اوپر کیجیے گا اپنے کیسے بھی ذرا دیکھ لیجیے نا، کہ یہی مسئلہ تھا وہ طلال بیٹے کے ساتھ بھی نا، تو آپ بھی ذرا کر دیں۔ اچھا جی، اب جناب یہ ہے ہم پڑھ رہے ہیں، اب یہ جو آیت ابھی آ رہی ہے، آگے آ رہی ہیں، اس کے اندر پانچ آیات ہیں، پانچ احکامات ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہر پڑھنے والے کو وہ پانچ احکامات دیے گئے ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ حضور کے اوپر جو مکہ کے حالات تھے، لوگ آپ کا تمسخر اڑاتے تھے، آپ کو جادوگر کہتے تھے، کاہن کہتے تھے، یہی تھا نا؟ جی سر، جی جی، تو اللہ تعالیٰ بتایا کہ یہ جو رسالت ہے یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور تیرا طرز فکر 40 سال کیا تھا اللہ خود بتا رہا ہے، تو لہٰذا یہ آیت جو ابھی میں پڑھ رہا ہوں یہ قرآن مجید کی رسالت پر انتہائی محکم آیت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے ان کے بارے میں، وَمَا كُنْتَ ترجو رجا، امید رکھنا، اور تو امید بھی نہیں رکھتا تھا۔ وما کنت ترجو کا ترجمہ کیا ہے؟ اور تو اور تو امید بھی نہیں رکھتا تھا، امید بھی نہیں رکھتا تھا، تو امید نہیں رکھتا تھا کس چیز کی؟ این یلقا الیک الکتاب، یلقا القا کرنا، یہ نازلہ کا مترادف ہے کہ اتاری جاتی تیری طرف کتاب، تو امید بھی نہیں رکھتا تھا کہ تیری طرف قرآن مجید اتاری جاتی۔ ہاں 40 سال تک کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک پہلو یہاں موجود ہے، پہلا بھی کہ کب پیدا ہوئے، کس کے پاس گئے، کہاں بکریاں دوئیں اور کہاں دودھ پیا، ساری چیزیں ہیں یا نہیں ہیں؟ جی ہیں جی پھر یہ ورقہ بن نوفل کے ساتھ جو ملاقات، اور پھر اس سے پہلے جو جا گئے اپنا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو نکاح ہوا، ساری چیزیں اینچی بیچی ساری موجود ہے یہاں۔ بل اینچی بیچی اگر لفظ غلط ہے تو وہ کیا کہیں گے، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی موجود ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کی امید بھی نہیں کی تھی، اللہ کہہ رہا ہے۔ اب ہوا کیا؟ الا رحمت من ربک، مگر یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت تھی۔ رحمت ہے۔ اب آگے جو آ رہی ہے یہ ہے جی اہم چیز، اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کیا؟ وَلَا تَكُونَنَّ، نون ایک آیا ہے اور اس سے پہلے لا آ گیا ہے، تو ہرگز نہ بننا ظہیراً مددگار، للکافرین کافروں کے لیے۔ اب میں آپ سے یہ پوچھوں گا، کیا آپ کے ذہن میں یہ آ سکتی ہے بات کہ اللہ سبحانہ کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے مددگار بنے؟ کبھی بھی نہیں سر، کبھی نہیں آ سکتی۔ لیکن جی اللہ تو کہہ رہا ہے کہ تو کافروں کا مددگار نہ بننا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اللہ ہمارے تعالیٰ اتنی اتھینٹسٹی کے ساتھ بات کر رہا ہے کہ یہ چیز میں اپنے رسول کو بھی کہہ رہا ہوں کہ تم کافروں کا مددگار نہ بننا، بجائے اس کے کہ جو ان کے امتی ہیں ہم لوگ
हम काफिरों के मददगार बने। क्यों जी, मैं समझा पा रहा हूँ? जी जी सर। जी सर। तो ये हमारे लिए है। अब पढ़ें जी, वमा कुंत तरजू, और और तू तू उम्मीद नहीं रखता उम्मीद था नहीं रखता उम्मीद था नहीं रखता था तू उम्मीद नहीं रखता था अन युल्का, तर्जमा अलग से करते हैं, कि उतारी जाए, मारी जाए सारी जाति सर जाए कि उतारी जाती या उतारी जाए, इलैकल किताबु, तेरी तेरी तरफ तरफ किताब तेरी तरफ तेरी किताब। तरफ किताब। जी, जुमला मजहूल है तो उसका जो मफूल आता है वो भी हमेशा उसके ऊपर पेश होती है, ये याद रखिएगा। तू उम्मीद नहीं रखता था कि तेरी तरफ किताब उतारी जाए, इल्ला रहमतम मिर रब्बिक, मगर ये तेरे रब तेरे की रब तरफ से रहमत तेरे की रब की तरफ रहमत है। रहमत थी। मगर रहमत ये तेरे रब की तरफ से रहमत है। रहमत है या नहीं है जी? रहमत जी है। बिल्कुल अल्लाह जिसको चुन ले। अब हमें पता है, हमें पता क्या है, हमारा ईमान है कि अल्लाह के पास मखलूक में से जिसका रुतबा बुलंद है वो कौन है? आप रसूल पाक नबी सल्लल्लाहु पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिर्फ सिर्फ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है जी, इसलिए कि उन पर अल्लाह ताला की रहमत, नबूवत, आखिरी नबी, तो लिहाजा अल्लाह ताला उनको कह रहा है वला तकूनन्ना, ये नून ताकीद वाला है। तू हरगिज अगर इससे पहले ला और तकूनन्ना नहीं है, तू हरगिज न बन हरगिज ना होना, तू हरगिज ना बनना। कहें जरा जल्दी जल्दी, और तू और तू हरगिज हरगिज हर ना किसी बनना। बनना तो हरगिज ना बनना। ज़हीरन, ज़हर कहते हैं पीठ को, मदद तो पीठ के ऊपर को आदमी होता है तो वो मददगार होता है। क्यों जी, मेरे पीछे भाई, हाँ मेरे घर वाले हैं या मेरे रिश्तेदार हैं, कहते हैं कि नहीं? जी 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 उसके सर बाद वो है ज़हीरन, मददगार, लिल काफिरीन, काफरों का। काफरों के लिए अब होता क्या था? होता भाइयों ये है, जो चीज आ सकती थी वो ये है कि जितने भी कुरैश के थे, हाशमी या कुरैशी या मामूजाद या चचाजाद या फलां, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का में तो थे। क्यों जी? जी सर। जी जी अल्लाह ने कहा कि ये रिश्ते आज से खत्म, आज से रिश्ते ये खत्म। खत्म खत्म। खत्म। आज के रिश्ते कौन से होंगे? इस्लाम के। जो दीन सलाम इस्लाम ले आया वो तू उसका मददगार, वो तेरा मददगार। अच्छा जी, अगली अगली आयत पढ़ते हैं। और ये लफ्ज जो है कुरान मजीद में एक ही दफा आया है, जो मैं अभी पढ़ने लगा हूं, वला यसुद्दुन्नका, वरना यसुद्दन्नका आया है जी। जी वरना जी ये के ऊपर कभी जबर आ जाती है, तो ये यसुद्दुन्नका का मतलब क्या है? वला यसुद्दुन्नका, वो कुफार तुझे मत रोकें। यसुद्दुन्नका का मतलब क्या है? वो ना रुके। कुफार तुझे रोके। कुफार हाँ तुझे जी, ना वो रोके कुफार तुझे मत रोकें, मतलब क्या है कि कोई मोहब्बत प्यार कोई चीज आ जाए और खुदा न खास्ता नऊज़ बिल्लाह तू रुक जाए, किससे? अन आयातिल्लाही, अल्लाह अल्लाह की आयात नियत से, अल्लाह के अल्लाह की आयत से। आयात से। ये बात बाद इज उनजिलत इलैका, उसके बाद इसके बाद उनजिलत वो तुम मजहूल का सीगा है सारी कि जाती वो, तुझ नाज़िल पर की ना गई पर नाजिल हो हाँ गई। वो नाजिल की गई उन्हें जी तुझ पर। उतारी गई है ना, आयात है, तो उनजिलत मुअन्नस का सीगा है जी। उनजिला जी उनजिला उनजिलू और उनजिलत मुअन्नस के लिए वो और रथ का जो बताया था जी कि जी जब वो तुझ पर उतारी जाती हैं, ये कर लें, इज़ा नहीं है, इज़ ही है। जब वो तेरे पास तेरी तरफ उतारी गई, यही है। तो मैं दोबारा करता हूं कि वो तुझे अल्लाह की आयात से मत रोकें, इसके बाद कि वो आयात तेरी तरफ उतारी गई। अब तुमने करना क्या है? 5 काम करने हैं, और ये हमने भी करने हैं, वक्त कम है। वदू इला रब्बिका, अमर का सीगा है। वादो वदू
اور تو دعوت دے پکار جی اور دعوت دے الی ربکا اپنے رب کی طرف اپنے رب کی طرف دعوت دے. یہ پہلا حکم. دوسرا حکم ولا تکونن وہی اوپر والا لفظ ہے ولا تکونن نہ بننا اور تم ہرگز نہ نہ ہو جانا اور تو ہرگز نہ بننا نہ ہو جانا. اب یہ لفظ کہتے ہوئے اندر سے تو آ رہی ہے عجیب سی حرکت، لیکن اللہ نے کہا ہے تو یہی کہنا ہے من المشرکین شرکوں میں سے شرکوں میں سے مشرکوں میں شرک کرنے والے اور تو مشرکوں میں سے مت بننا. اب میں دوبارہ کہہ رہا ہوں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ اپنے نبی کو ڈائریکٹ ودعو بھی نہیں کہہ رہا، ودعو اے نبی تو دعوت دے لوگوں کو اپنے رب کی طرف، اور تو مشرکوں میں سے مت ہو جانا، مشرکوں میں سے مت بننا. یہ اس کی اہمیت ہمارے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو بھی یہ کہہ رہا ہے. اس کی گہرائی تک جائیں اور اپنے دل کے اوپر اثر ڈالیں کہ جب نبی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ شرک میں تجھ سے تو کسی صورت میں بھی حکم دے رہا ہوں کہ یہ میرا دوسرا حکم ہے مشرکوں میں سے نہ بننا، تو مجھے یہ بتائیے کہ اس کی امت کے مسلمان اگر شرک کرتے ہیں تو بتاؤ ان کا کیا حال ہوگا؟ ذرا جلدی بتائیں. بہت برا حال ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ شدت کے لیے ہے. جی اب 2 آیات جلدی جلدی ذرا پڑھیں. کن کی باری ہے؟ ڈاکٹر داؤد صاحب کی ایک باری، ایک ہماری ہے اور وقت کم ہے، ایک آیت باقی ہے. نیچے کریں جی ذرا، دونوں آیات کا کر لیتے ہیں. جی جی وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب، اور تو امید نہیں رکھتا تھا کہ تیری طرف کتاب یعنی قرآن پاک اتارا جائے. ٹھیک ہے جی. الا رحمتا من ربک، مگر یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے. فلا تکونن ظہیرا للکافرین، تو ہرگز کافروں کے لیے مددگار نہ ہونا. ولا یصدنک عن آیات اللہ، اور وہ کفار تجھے اللہ کی آیات سے نہ روکیں. بعد اذ انزلت الیک، جب وہ تیری طرف نازل کی جاتی ہیں. ودعو الی ربک، اور تو اپنے رب کی طرف دعوت دے. ولا تکونن من المشرکین، اور تو ہرگز مشرکین میں سے نہ ہو جانا. بالکل ٹھیک ہے جی. میں یہ کہوں گا آپ ساتھیوں سے کہ قرآن مجید کے مطابق اپنا بنائیں عقیدہ، اپنی سوچ بنائیں، اس کے اندر فلاح ہے، عزت بالکل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی کم نہیں ہوگی، نہ ہونی چاہیے. لیکن اس کے اندر غلب آ جائے گا تو پھر، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ شورا کے اندر بتایا ہے کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور ہم نے اسی طرح تمہاری طرف وحی کی. جی میں اپنے ممکن ہے اس کو غلط پڑھ جاؤں تو میں درمیان میں ایک آیت کا حصہ ہے وما كنت تدری مل کتاب ولل ایمان، تو نہ تو کتاب کو جانتا تھا اور نہ ہی ایمان کو جانتا تھا. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا وَنَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، اور ہم نے اسے نور بنا دیا اور ہم ہدایت دیتے ہیں اس کے ساتھ جس کو چاہتے ہیں. تو اِنَّکَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرے. اب جناب اگلا حکم، پچھلے کتنے حکم تھے جی؟ 2. 2. چلو 2. اچھا آگے آ رہا ہے وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ.
ترجمہ کریں ولا تدعو، اور نہ مت بلانا اور تو مت پکار، اور تو مت پکار جی ما اللہ، اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ الہن آخر، کوئی دوسرے معبود، کوئی دوسرا معبود، الہ جی الہ نہیں ہے، آلہہ نہیں ہے، کوئی دوسرا معبود۔ اب یہ واضح طور پر پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہماری طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر تاکید بتانا چاہتا ہے کہ میں اگر اپنے نبی کو بھی بات یہ کہہ رہا ہوں تو تمہیں تو بدرجۂ اتم یہ بات کرنی ہے۔ اچھا جی، اب قرآن مجید کا بلکہ یہ کہیں گے جو کچھ پڑھا ہے اور جو کچھ اس دنیا کے اندر گزارنا ہے اس کا خلاصہ وہ یہ ہے۔ پہلے کیا ہے؟ لا الہ، ترجمہ کریں جی۔ نہیں ہے کوئی معبود، کوئی معبود نہیں، پہلے نفی ہے کہ جتنے بھی دنیا کے اندر آتش پرست ہیں یا بت پرست ہیں یا ستارہ پرست ہیں یا کسی گائے کی پوجا کرتے ہیں یا کوئی اور بندے کی پوجا کرتے ہیں، تو پہلے یہ ذہن میں رکھ لو، ایمان کی پہلی چیز یہ ہے کہ پہلے کرو لا الہ، کوئی معبود نہیں، اور اس کو مکمل کرو الا ہو، مگر وہی اللہ، مگر وہی اللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ کل شیء ہالک، یہ ہے فرق، یہ فرق ہے خالق اور مخلوق کے درمیان۔ اگر ان دونوں فرقوں پہ کوئی بھی آدمی آتا ہے تو وہ مخلوق ہوگا ہلاک ہونے والا، اور جو نہ ہلاک ہونے والا ہے وہ کون ہوگا؟ اللہ۔ کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہو جانے والی، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، الا وجہہ، مگر اس کی ذات، مگر اس کے معنی تو ہے مگر اس کا چہرہ، تو چہرہ چونکہ ذات کا نمائندہ ہوتا ہے مگر اس کی ذات کہیں گے۔ تو ترجمہ جلدی میں ذرا کریں، لا الہ کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہو جانے والی ہے، ہلاک ہونے والی ہے، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، الا وجہہ، مگر اس کی ذات، اس اللہ کی ذات۔ کل من علیہا فان، پڑھتے ہیں ہم ہر ایک چیز، الا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا چہرہ جو ہے جو ذو الجلال ہے اس کا رہے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، عقیدہ مختصر اس آیت کے اندر ہے، لَهُ الْحُكْمُ، اسی کے لیے اسی کے لیے حکم دینا ہے، بس اسی کا حکم ہے، لَهُ الْحُكْمُ، جلدی میں اسی کا حکم ہے، اسی کے لیے حکم ہے، اور جس نے یہ کام نہ کیا وہ بھی، اور جس نے یہ مان لیا وہ بھی، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ جی یہ ترجعون اپنا مجہول کا صیغہ ہے، اور یہ جناب شدت کے ساتھ اس کو پڑھیں، یہ جست ہے ہمارے ایمان کا، بس اس کے اندر جو اس کو پا گیا وہ پا گیا۔ جی اب ولا یسدن کا یہ کون پڑھیں گے یہاں سے لے کر آخر تک؟ غلام سرور بھائی کریں گے۔ جی غلام سرور بھائی جلدی جلدی۔ ولا یسدنک عن آیات اللہ، آیات اللہ، آیات اللہ، اور نہ روکیں تجھے اللہ کی آیات سے، بعد از انزلت الیک، اس کے بعد کہ وہ تجھ پر نازل کی گئی، وجہ الی ربک، اور تو پکار اپنے رب کو، ولا نہیں تو اپنے رب کی طرف دعوت دے، تو اپنے رب کی طرف تو اپنے رب کی طرف دعوت دے، ولا تکونن من المشرکین، اور تم ہرگز مشرکوں میں سے یا شرک کرنے والوں میں سے نہ ہونا، نہ تکونن کا، اور تو کرنا ہے، اور تو ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ جی آگے۔